بات کریں گے آزاد کشمیر کے حالات اور صورتحال کے اوپر۔ آزاد کشمیر کے غیرت مند لوگوں نے اور بہادر لوگوں نے بالآخر یہ جو گھس بیٹھی ہے یا یہ جو جعلی حکومت ہے، جو جس حکومت کو وہاں پر مسلط کیا گیا ہے، جو عوام کے مینڈیٹ سے نہیں آئی، اس حکومت کو دھول چٹا دی ہے اور ان کو شکست دے دیا ہے۔ ان کی رکاوٹیں ریت کی دیوار ثابت ہوئی ہیں اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہزارہ لوگوں کا دھرنا جاری ہے اور ہزارہ لوگ دھرنے کے مقام کی طرف رواں دواں ہیں۔ حکومت ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں لے رہی، ان کی اصل اوقات تو لوگوں نے دکھا دی ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ لوگ پرامن تھے تو پھر ان کو پرتشدد مظاہروں پر مجبور کس نے کیا، کون تھا جس نے یہ سارا کھلواڑ کیا ہے۔ لیکن ابھی دوبارہ ایک شہباز شریف اور ان کی حکومت، ان کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں پر ظلم جبر تشدد کیا جائے اور اگر یہ کریں گے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ یہ پاکستان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ ان کو اندازہ نہیں ہے، کیونکہ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ ظلم اس لیے کر رہے ہیں کہ نہ تو یہ پاکستان میں ان لوگوں نے رہنا ہے، نہ ان کی نسلوں نے رہنا ہے، نہ ان کے پاکستان میں کوئی جائیدادیں ہیں، نہ ان کے کوئی اثاثے ہیں کوئی بڑے۔ ویسے تو ان کے ظاہر ہے پاکستان میں اثاثے ہیں لیکن جو ان کے بیرون ملک اثاثے ہیں ان کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو یہاں پہ ان کے اثاثے اور جائیدادیں ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اولادیں باہر، ان کے اثاثے باہر، ان کی جائیدادیں باہر، ان کے مفادات باہر، تو ان کو کیا لینے دینا آزاد کشمیر کے ساتھ، ان کو کیا لینے دینا پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ، اس لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اور پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ جب یہ عوام کے ووٹوں سے آئے نہیں ہیں، نہ آزاد کشمیر کی حکومت انوار الحق کی، نہ شہباز شریف کی حکومت، تو ان کو عوام سے کیا لینا دینا ہے؟ ان کو تو اپنی ذات، اپنے مفاد، اپنی کرپشن، اپنی لوٹ مار، ان چیزوں سے ان کا لینا دینا ہے، یا جو یہ جہاں سے احکامات لیتے ہیں ان احکامات کے اوپر ان کو چلنا ہوتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہے کیا، اور خاص طور پہ جو تحریک انصاف کے جو سابق پرائم منسٹر ہیں اے جے کے قیوم نیازی صاحب، انہوں نے بھی بڑی سخت پریس کانفرنس کیا رؤوف حسن صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اور انہوں نے کچھ حقائق سامنے رکھے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ان لوگوں کے مطالبات ہیں کیا اور ان میں کتنا وزن ہے۔ دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قیوم نیازی صاحب کے ماہ رمضان میں جب وہ حکومت میں تھے تو انہوں نے 54 کروڑ کا ریلیف دیا تھا آٹے کے اوپر، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے بلدیاتی انتخابات وہاں پر کروائے تھے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا ہے قیوم نیازی صاحب نے کہ جو ایک سب انسپیکٹر جو شہید ہوا ہے اس کی تحقیقات کی جائیں کہ اس کو شہید کرنے والے کون تھے، گولی کہاں سے آئی تھی، کس نے گولی چلائی تھی، لوگ تو پرامن تھے، لوگ تو نہتے تھے، پھر اس کو شہید کس نے کیا، کس نے اس کو گولی ماری تاکہ فسادات زیادہ ہوں اور عوام پر کریک ڈاؤن کا بہانہ جو ہے وہ بنایا جا سکے۔ اور اس میں آگے جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ معاملہ پچھلے 1 سال سے چل رہا تھا، جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے اس کے بعد سے حالات خراب ہونا شروع ہوئے، اور ظاہر ہے یہ انوار الحق جو ہے وہ کیونکہ عوامی ووٹوں سے آئے نہیں ہے تو اس کو کیا لینا دینا، اور اس کو جس طرح سے حکومت دی گئی ہے اس کے بعد اس کا عوام سے کیا لینا دینا اور آزاد کشمیر سے اس سے کیا لینا دینا، اس نے ہی حالات خراب کیے ہیں۔ کیسے حالات خراب کیے ہیں؟ بات چیت چل رہی تھی اور بات چیت آگے بڑھتی تھی، پھر یہ مکر جاتے تھے، وعدے کرتے تھے، پھر مکر جاتے تھے۔ تو جب اے جے کے لوگوں نے احتجاج کی کال دی اور انہوں نے کہا ہم احتجاج کے لیے نکلیں گے، تو یہ جو انوار الحق ہیں پرائم منسٹر اے جے کے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دھمکی دی لوگوں کو اور انہوں نے کشمیر کے لوگوں کو گدھا قرار دیا، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا بڑے تم دعوے کرتے ہو سوشل میڈیا پہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کر کے دکھاؤ نا، کرتے کیوں نہیں ہو۔ انہوں نے الٹا اشتعال دلایا لوگوں کو، بجائے اس کے کہ لوگوں کو کہتے کہ آپ کے جائز معاملات ہیں، مطالبات ہیں، ہم آپ سے بات کریں گے، آپ کی بیٹھ کے بات آپ کی سنیں گے، سب کچھ کریں گے۔ اس سب کے بجائے انہوں نے لوگوں کو دھمکی لگائی، انہوں نے کہا تم دھمکیاں دیتے ہو کہ اسلام آباد میں داخل ہوں گے، اسلام آباد میں کوئی گدھا بھی داخل نہیں ہوا۔ یعنی آپ مجھے بتائیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو جن کی پولیٹیکل اویئرنیس، جن کی ایجوکیشن وہ بہت آگے ہیں، اور ان کو، اور وہ جرأت والے بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، یہ بھی انہوں نے ثابت کر دیا، آپ ان کو گدھا کہیں۔ اور ان کا مسئلہ یہی ہے، یہ جتنے گھس بیٹھی ہیں، یہ انوار الحق کو، انوار اللہ کاکڑ ٹائپ لوگ ہوں، شہباز شریف ٹائپ لوگ ہوں، محسن نقوی ہو، یہ سارے ان کا مسئلہ ہے کہ ان کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور دیکھیں نا انوار اللہ کاکڑ بیٹھ کے اور ٹی وی چینلز پہ اوورسیز پاکستانیوں کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کو تانے دے رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ریمیٹنسز پہ یہ ملک چل رہا ہے، اوورسیز پاکستانی خدا نہ خواستہ ریمیٹنسز زیرو کر دیں، پاکستان کولیپس کر جائے گا، پاکستان معاشی طور پہ ڈیفالٹ کر جائے گا۔ ہم اوورسیز پاکستانیوں کے ریمیٹنسز پہ چل رہے ہیں اور آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ نہ آپ عوام کے ووٹوں سے کبھی آ سکتے تھے، نہ آپ عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں، آپ جیسے آئے تھے، جیسے لائے گئے تھے وہ پورے پاکستان کو پتہ ہے، اس لیے آپ کو اوورسیز پاکستانیوں کو آپ گالیاں دیں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو انہوں نے قیوم نیازی صاحب نے بتایا، انہوں نے کہا کہ
ہم بھارت کی مذمت کر رہے تھے, ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہاں بھی وہی حالات پیدا کر دیے جائیں گے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے تھے, پھر یہ بات میں حکومت مکر گئی. ایف سی اور رینجرز کو بلانے کے شوشے نے اشتعال دلوایا, لوگوں کو اشتعال دلوایا کہ ہم ایف سی بلا لیں گے, ہم رینجرز بلا لیں گے, ہم فوج بلا لیں گے. اس چیز سے آزاد کشمیر کے لوگوں کو جو ہے وہ اشتعال دلوایا گیا. اس کے بعد کہا گیا کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے, جو قیوم نجاز صاحب, انہوں نے کہا کہ ہم جو وہاں کے جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کے مطالبات کے ساتھ ہیں, لیکن ان کو یہ ریکویسٹ بھی کریں گے کہ آپ پرامن رہیں, اور جو شہری جان سے گئے ہیں ان پر اظہار تعزیت کرتے ہیں, اور ان شہریوں کی جانوں کے ضیاع کی ذمہ دار اے جے کی حکومت ہے. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ سینکڑوں لوگ اس وقت ہسپتالوں میں زخمی ہیں, ان کا علاج ہو رہا ہے, انٹرنیٹ بند ہے, سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا. تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ سب کچھ ہوا ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے بھی کشمیر کے حوالے سے ایک بڑی متنازع ریمارکس دیے, بات کی, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا حساس معاملہ ہے, اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اے جے کے جو ہے ان کو فوری طور پہ مستعفی ہو جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ماڈل تھا, جس ماڈل سے حکومت لائی گئی تھی, ماڈل ناکام ہو چکا ہے. آزاد کشمیر میں فوراً نئے انتخابات کروائے جائیں, لوگ مریں گے یا مطالبات منوائیں گے, تیسرا آپشن اس وقت لوگوں کے پاس نہیں ہے. اس وقت 40,000 لوگ سڑکوں پر ہیں. عمران خان, انہوں نے کہا کہ اس وقت حل سارے مسائل کا ایک ہے کہ عمران خان کو رہائی دی جائے, عمران خان کے حوالے کی جائے حکومت. عمران خان کو مینڈیٹ قوم نے دیا ہے, وہی ان مسائل کو حل کر سکتا ہے, وہی ان معاملات کو چلا سکتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان مضبوط اعصاب والا بہادر لیڈر ہے. کہا جا رہا ہے کہ ہم پاکستان میں سرمایہ کاری لا رہے ہیں, پتہ نہیں وہ انویسٹر دبئی رک جائیں گے یا بحر الکاہل کے سمندر کے ساتھ ہی رہیں گے, کیونکہ ہم نے پاکستان میں تو ایسی صورتحال ہی نہیں چھوڑی کہ جس میں کوئی سرمایہ کار آ کر یہاں سرمایہ کاری کر سکے. 26 انہوں نے کہا کہ جو منرف اراکین ہیں جو لوٹے بن گئے تھے, تحریک انصاف کے ووٹوں سے جیتے تھے اور بعد میں لوٹے بن گئے تھے, انہوں نے کہا کہ ان ہاؤس چینج کی بات ہوئی ان سے, انہوں نے کہا لوٹوں سے کوئی بات نہیں ہوگی, منرف اراکین جو ہیں ان سے کوئی بات نہیں ہوگی. انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اس حکومت کو ختم کیا جائے اے جے کے کی, اور انتخابات کروائے جائیں, فریش مینڈیٹ قوم کو جو اے جے کے کی حکومت ہے اس کو لینے دیا جائے, جس کو عوام ووٹ دیتے ہیں وہی آئے. اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اسلام آباد میں چھپ کر بیٹھے ہیں. رؤوف حسن صاحب نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت ایک ملیٹنٹ سوچ کے مطابق پاکستان کو چلایا جا رہا ہے, اور پی ٹی آئی نے ملک دنیا بھر میں جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں کشمیر کے لوگ, ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے. اور قیوم نجاز صاحب نے کہا کہ یہ صورتحال تو 1971 میں نہیں تھی جو اس وقت بن چکی ہے, اور مطالبات پہ بعد میں آتے ہیں کہ مطالبات ہیں کیا. اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ انوار الحق صاحب جو پرائم منسٹر ہیں اے جے کے جو بڑی دھمکیاں لگا رہے تھے پہلے لوگوں کو, اب وہ بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں, اسلام آباد میں چھپ کر بیٹھے ہیں, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اب آپ ان کی بات سنیں. اب کہہ رہے ہیں مظاہرین جس سطح پر بھی بات کرنا چاہیں ہم تیار ہیں. آٹے اور بجلی کے حوالے سے جو 2 مطالبات حکومت آزاد کشمیر کے مینڈیٹ میں آتے ہیں, حکومت ان کی بات سننے کو تیار ہے, اور ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بات چیت کریں. جو مطالبات حکومت پاکستان اور پانی اور بجلی کی وزارت سے متعلقہ ہیں, ان کے معاملے میں بھی حکومت مؤثر نمائندگی کی یقین دہانی کرواتی ہے. گزشتہ 45 روز میں اس حوالے سے وزارتوں کی سطح پر جو مذاکرات ہو رہے تھے, ان میں تقریباً 90% معاملات پر اتفاق ہو چکا ہے. بس حتمی معاملات طے ہونے کا مرحلہ باقی ہے, اور اسی موقع پر احتجاج کی کال دے دی گئی. ضلعی انتظامیہ اور پولیس نے ابھی تک انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے کریک ڈاؤن کروایا, انہوں نے گرفتاریاں کروائی, پرامن لوگوں کو تشدد پر اکسایا, ان کو گالیاں دی, ان کو اشتعال دلایا, ان کو دھمکیاں دی, اور یہی پرائم منسٹر جو اے جے کے ہیں انہوں نے یہ سارا اشتعال پھیلایا ہے اپنی حکومت کے ذریعے. ان کا مسئلہ یہ نا کہ یہ متاثر ہے شہباز شریف سے, یہ متاثر ہے مریم نواز سے, یہ متاثر ہے محسن نقوی سے. ان کو لگتا ہے کہ ظلم اور جبر کے ساتھ یہ پنجاب نہیں ہے, اے جے کے پنجاب نہیں ہے. ان لوگوں نے ثابت کر دیا کہ ہم پنجاب نہیں ہیں. وہ انہوں نے کے پی کے والا کام کیا, انہوں نے بہادری دکھائی ہے, انہوں نے جرأت دکھائی, انہوں نے لٹا دیا ان کو, اور اب ان کے پاس آپشن نہیں ہے. اب پھر ابھی کچھ دیر پہلے اطلاعات آئی ہیں کہ دوبارہ یہ تشدد کے راستے پہ جا رہے ہیں, لیکن ان کو نقصان ہوگا. یہ اس وقت یہ پاکستان کے ساتھ کھیل رہے ہیں, یہ کشمیر کوز کے ساتھ کھیل رہے ہیں, کیونکہ ان کا کشمیر کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, پاکستانیوں کے ساتھ, پاکستان کے مفاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں جناب کہ چند شرط پسند عناصر نے پروپیگنڈا کیا, جس کے نتیجے میں ڈوڈیال میں ایک واقعہ ہوا. اس حوالے سے سوشل میڈیا پر جھوٹی پوسٹیں لگائی گئیں کہ خدا نہ خواستہ 2 بچیوں کی موت ہو گئی ہے, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. بس آنسو گیس سے ان کی تھوڑی سی ان کو کھانسی ہوئی تھی, اور پھر وہ اپنے گھر چلی گئیں. سوشل میڈیا پر جو ڈی سیز کے استعفوں سے متعلق جعلی بیانیہ چلایا جا رہا ہے, اس کا بھی ابھی تک اس سے بھی ان کو کچھ حاصل نہیں ہو سکا, وہ بھی فیک خبریں تھیں. آزاد کشمیر کے تمام شہریوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم پرامن رہیں, اور حکومت
جو ہے وہ آپ کے مطالبات سننے کے لیے تیار ہے۔ اس حکومت سے آپ قطعی یہ توقع نہ رکھیں کہ کوئی غیر سیاسی فیصلہ کرے گی یا جبر کے ذریعے عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش کرے گی۔ اب بڑے اچھے بن رہے ہیں، لیکن پہلے آپ نے دھمکیاں دی، اب جب آپ کو لوگوں نے لٹا دیا ہے، آپ کو اوقات یاد دلا دیا، تو اب آپ اچھے بچے بن گئے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم کوئی جبر نہیں کریں گے۔ آپ نے تو کر چھوڑا جو آپ نے کیا، یہ تو لوگوں نے آپ کو آگے سے لٹا دیا اور آپ بزدل ہیں، اس لیے آپ اب شکست کھا رہے ہیں۔ اور بزدل جو ہے وہ غلطی بھی کرتا ہے، اور آپ غلطی بھی یہ کر سکتے ہیں کیونکہ شہباز شریف اور نون لیگ جو ہے وہ شاید ان کو اکسا رہی ہو کہ ہم بھیجتے ہیں یہاں سے رینجرز کو، ایف سی کو، اور پولیس کو، پنجاب پولیس کو، مریم نواز کی پنجاب پولیس کو، اور لٹا دیتے ہیں لوگوں کو تاکہ اور زیادہ جو ہے وہ بدامنی پھیلے۔ اور یہ کس کو سوٹ کرتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے کس کو بدامنی سوٹ کرتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ بھی اب بھارت پہ ڈال دیے، کریں خود، ڈال آپ بھارت پہ دیں۔ انوار الحق صاحب کہتے ہیں جو اے جے کے پرائم منسٹر ہیں، ہمارا پڑوسی دشمن بہت عیار اور مکار ہے۔ ان کے وزیر دفاع نے برملا اعتراف کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں ہم دہشت گردی کے واقعات کروانے میں براہ راست ملوث ہیں، تو اس لیے حکومت کی انتظامی طور پر ذمہ داری ہے کہ جب بھی کوئی عوامی موومنٹ ہو تو اس کی سیکورٹی کو یقینی بنایا جائے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیکورٹی دے رہے ہیں، ظلم کرنے والی پولیس کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہم تو سیکورٹی کے لیے پولیس بھیجی تھی۔ ہم نے اپنے فرائض سے غفلت نہیں برتی اور آئندہ بھی نہیں برتیں گے۔ عوامی مطالبات کو باہمی گفت و شنید کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ میں عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کو فراخ دلی سے دعوت دیتا ہوں کہ وہ حکومت سے جس لیول پر بات کرنا چاہیں ہم تیار ہیں۔ بجلی اور آٹے کی حد تک جو جائز اور مناسب ریلیف ہے وہ جو چاہ رہے ہیں یا معاہدے کے علاوہ بھی اگر کچھ چاہتے ہیں تو حکومت کے بس میں جو ہے، خواہ ترقیاتی بجٹ سے کٹوتی کر کے آٹے کی مد میں ریلیف دینا پڑے، حکومت اس کے لیے تیار ہے۔ اب یہ اس پہ تیار نظر آتے ہیں۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے مطالبات کیا ہیں۔ یہ مطالبات میں اس لیے ذرا ویڈیو لینتھی ہو جائے گی، لیکن میں اس لیے یہ سارے مطالبات پڑھ رہا ہوں کیونکہ ابھی تک میڈیا پہ ان کے مطالبات نہیں آ سکے، اور میڈیا پہ ان کے مطالبات اس لیے نہیں آنے دیے جا رہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کا میڈیا کنٹرولڈ ہے، کس کے اس میں ہے، نرغے میں، اور کوئی بھی عوام کی بات جو ہے وہ میڈیا پہ نہیں کرنے دی جائے گی کیونکہ اس وقت عوام کے خلاف ہی ہر چیز جو ہے وہ چل رہی ہے اور چلائی جا رہی ہے۔ اب آ جائیں جناب ان کے مطالبات کیا ہیں۔ آٹا اور دیگر اشیاء خوردونوش پر سبسڈی، اس میں، اور یہ جو جموں کشمیر کی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے یہ مطالبات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست جموں کشمیر چونکہ ایک متنازع علاقہ ہے، لہذا پاکستان اور بھارت اقوام متحدہ کے ذریعے آٹا اور دیگر 48 اشیاء خوردونوش پر سبسڈی دینے کے پابند ہیں، لہذا پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر کے شہریوں کو بھارتی زیر انتظام جموں کشمیر اور پاکستانی زیر انتظام گلگت بلتستان کی طرح آٹا اور دیگر اشیاء پر سبسڈی دی جائے۔ آبادی کے تناسب سے آٹا ایلوکیشن بڑھا کر معیاری آٹا مہیا کیا جائے۔ نیز محکمہ خوراک میں ہونے والی کرپشن کو بے نقاب کرنے کے لیے ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل جوڈیشل انکوائری بٹھائی جائے۔ نمبر 2، بجلی کے بل اور لوڈ شیڈنگ اور حق مالکیت۔ ریاست میں موجودہ بجلی کی پیداوار 2700 سے 3500 میگا واٹ ہے۔ آئندہ سالوں میں یہ پیداوار 10,000 میگا واٹ تک پہنچ جائے گی۔ ریاست کے چھوٹے سے خطے میں اتنی وسیع پیداوار حاصل کرنے کے لیے منگلا ڈیم کی تعمیر اور توسیع کے وقت 2 بار یہاں کے عوام بے گھر ہوئے۔ سینکڑوں لوگوں نے نقل مکانی کی، اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو پانی کی نظر کیا، جبکہ نیلم جہلم ہائیڈرل پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے 2 دریاؤں کا رخ تبدیل کیا گیا، جس وجہ سے پورے مظفر آباد ڈویژن میں نہ صرف شدید ماحولیاتی تبدیلیاں رونما ہوئیں بلکہ پینے کا صاف پانی تک ناپید ہو گیا۔ اسی طرح دیگر ہائیڈرل پروجیکٹس کی تعمیر میں مجموعی طور پر لاکھوں کشمیری شدید متاثر ہوئے، لہٰذا کشمیریوں کا حق بنتا ہے کہ انہیں موجودہ پیداوار کا صرف 10% بجلی جو ان کی ضرورت ہے فری میں دی جائے۔ فری بجلی کا مطالبہ کسی کا احسان نہیں بلکہ کشمیریوں کا حق ہے جو منگلا ڈیم کی تعمیر اور توسیع اور نیلم جہلم ہائیڈرل پروجیکٹ کی تعمیر کے دوران پاکستانی حکمرانوں کے اعلانات اور وعدوں کی روشنی میں ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں آگے، ان کا مطالبہ ہے کہ ریاست میں پیدا ہونے والی بجلی کے لیے نیشنل گرڈ اسٹیشن کا قیام عمل میں لایا جائے اور اس خطے کو لوڈ شیڈنگ فری قرار دیا جائے۔ منگلا ڈیم، نیلم جہلم ڈیم سمیت دیگر ہائیڈرل پروجیکٹس کی ملکیت آزاد کشمیر حکومت کے حوالے کی جائے۔ حکومت پاکستان پچھلے 56 سالوں کا منگلا ڈیم کا نیٹ ہائیڈرل پرافٹ اور آبیانہ ریاست کے حوالے کرے، نیز مستقبل کے لیے دریاؤں کے آبیانے کا نیا معاہدہ طے کرے۔ مظفر آباد میں نیلم جہلم ہائیڈرل پروجیکٹ کے حوالے سے عدالت عالیہ کے فیصلے پر عمل کیا جائے۔ میرپور میں ہریام پل کی تعمیر کو فی الفور مکمل کیا جائے۔ اس کے بعد دیکھیں ان کا کچھ ٹرانسمیشن لائنز کے حوالے سے ہے کہ ان کا کرایہ ادا کیا جائے، معاوضہ جات ادا کیے جائیں، یہ ہے۔ آخر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام حکمران طبقات، اشرافیہ، ججز اور جو بیوروکریٹس ہیں ان کی تمام مراد ختم کی جائیں اور عدالت عالیہ کے حالیہ فیصلے کے مطابق حکمران اشرافیہ کو صرف 1300 CC گاڑیوں کے استعمال کے فیصلے پر عمل درآمد کروایا جائے۔ آزاد جموں کشمیر بینک کو
फिल फॉर शेड्यूल बैंक का दर्जा दिलवाया जाए ताकि गैर मुल्की ज़रब मुबादला और दीगर जो हासिलात की मद में हुकूमत की आमदन में अरबों रुपए का इजाफा मुमकिन हो सके। रियासत में तमाम मोबाइल कंपनीज को पाबंद किया जाए कि वो रियासत भर बशमूल कंट्रोल लाइन एरियाज़ में म्यारी सर्विसेज बशमूल 4G इंटरनेट सर्विस मुहैया करें। चूँकि रियासत एक मुतनाज़ इलाका है, लिहाजा रियासती आवाम को इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, GST और मोबाइल कंपनीज के टैक्स में दीगर तमाम टैक्सेस से मुस्तस्ना करार दिया जाए। तलबा यूनियन को बहाल करते हुए फौरी तौर पर यूनियन के इलेक्शन करवाए जाएँ। बल्दियाती नुमाइंदों के तरक्याती फंड्स को फिलफौर बहाल किया जाए। अब देखें, मसला ये है कि ये जो इनकी बातें हैं, ठीक है, हो सकता है 3-4 चीज़ों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, नहीं हो सकती, लेकिन बाकी तो उनकी बात जायज़ है। अब आप हाइड्रल वहाँ से बन रही है, बिजली सस्ती वो पैदा करके दे रहे हैं और आप उनको वापस 60-70 रुपये फी यूनिट बेच रहे हैं। क्यों भाई? जहाँ से पैदा हो रही है उनको तो आप बिजली दें। दूसरी बात यह है कि लाइन लॉसेज उनकी तो है ही नहीं, आप लाइन लॉसेज के पैसे भी उनसे ले रहे हैं, जो फ्यूल एडजस्टमेंट है वो भी आप उनसे ले रहे हैं, जो IPPs के जो कैपेसिटी चार्जेस हैं वो भी आप उनसे ले रहे हैं। उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये हो गया जनाब मामला जो मैंने आपको बताया, वो हो गया ये इनके मुतालबात। अब आ जाएं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी इस पे इनके मुतालबात की हिमायत की है और साथ आपको ये भी बता दूं कि 2 नोटिफिकेशन सामने आए हैं। कल यानी आज जो है सोमवार का आगाज़ हो गया। आज बताया गया है कि जम्मू और कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर ने मोरखा 10 मई 2024 को लॉन्ग मार्च, पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया, जो ताल जारी है। पहिया जाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी और अवामी एक्शन कमेटी की हड़ताल की सूरत में सरकारी मुलाजमीन को दफ्तर तक पहुंचने में दुश्वारी और मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा जुमला ज़िले दफातर और डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स ओल्ड सेक्रेटेरिएट मुजफ्फराबाद में वाक़ दफातर 13 मई बरोज सोमवार बंद रहेंगे। सॉरी, मैं 12 मई शुरू से कहता रहा हूँ, 13 मई का आगाज़ हो गया। 13 मई को आज ये दफातर जो हैं वो बंद रहेंगे। और एक और नोटिफिकेशन है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र और अमन अमान की सूरत हाल को तवाज़ुन में रखने के सिलसिले में ज़िला मुजफ्फराबाद के जुमला सरकारी और प्राइवेट तलीमी इदाराजात, यूनिवर्सिटीज़, अकेडमी, स्कूल सब जो हैं वो आज 13 मई सोमवार को बंद रहेंगे। ये जनाब हालात है, ये सूरत हाल है। इनको इन्होंने अब ये इनको इनकी औकात इनको अपनी पता चल रही है। आप जब वो पुरअमन बात कर रहे थे, पुरअमन तौर पे आप उनसे बात करते, उस वक्त आपके सर पे जुनून सवार था, तशद्दुद का, जबर का। इस वक्त भी ये दोबारा उनके साथ छेड़छाड़ करने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये मुंह की खाएंगे। पहले ये इनकी रुकावटें रेत की दीवार साबित हुई हैं, लोग हज़ारा की तादाद में पहुँच गए धरने के मकाम पर और लोग पहुँच रहे हैं। और बेहतर यही है कि जुल्म और जबर करने के बजाय और वो काम करने के बजाय जो आपने पंजाब में किया है वो काम ना करें कश्मीर वालों के साथ। कश्मीरी वो नहीं है जो आपने पंजाब वालों को समझा हुआ है। जैसे आप पंजाब वालों के घरों में घुसे हैं, उनकी औरतों के गिरबान आपने फाड़े हैं तो वो आराम से बैठ रहे हैं। कश्मीरी KPK वालों की तरह हैं, वो आराम से नहीं बैठेंगे और आपने देख भी लिया है। और ये जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है, इनको फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी इसलिए होना चाहिए क्योंकि इन्होंने तशद्दुद पर लोगों को उकसाया है, गालियाँ दी हैं, गालम गलोच किया है और गधा कहा है लोगों को, और इनको कहा है कि तुम बड़े मतलब बहुत घटिया बातें की हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन मैंने कहा आपको मुतालबात बता दूं। उनके 2 मुतालबात खासतौर पर हैं। बिजली सस्ती वो पैदा करके दे रहे हैं बहुत सस्ती, और उससे 10 गुना महंगी उनको बेची जा रही है। उनका क्या कसूर है भाई? लाइन लॉसेज आपके पंजाब और सिंध में है, बलोचिस्तान में है। IPPs आपने महंगे लगाए हैं, डॉलर्स में आप IPPs को पे कर रहे हैं। वो बिजली प्रोड्यूस करें ना करें, आप कैपेसिटी चार्जेस आप उनको दे रहे हैं। उनका क्या कसूर है कश्मीर वालों को जो सस्ती बिजली पैदा करके आपको दे रहे हैं? तो उनकी बात सुननी चाहिए। अगर ये वही काम करेंगे जो आप ये पंजाब वालों के साथ कर रहे हैं तो इनको और ज़्यादा इनको मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा और पाकिस्तान को नुकसान भी होगा। कश्मीर का मामला है, बड़ा हसास मामला है, और एक ऐसे वक्त में जब मैंडेट भी PTI के पास था और PTI इस वक्त पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है और वो इनके साथ इनके मुतालबात में खड़ी हो गई है।